2026 میں سائپرس میں آنا ورتھ اٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہو کہ سائپرس میں آپ خود آ رہے ہو، البتہ آپ خود نہیں آ رہے ہوتے، آپ کو لایا جاتا ہے۔ آپ کو میں 5 کنٹریز بتا دیتا ہوں جس میں آپ کو آنا چاہیے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اچھا، آج کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ولاگ ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں بتانے والا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے ضروری ہیں، جو لوگ یہ سائپرس میں آنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ 2026 میں سائپرس میں آنا ورتھ اٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو چلو اس ویڈیو میں ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو سکے کہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ تو چلے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ اچھا، آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہو کہ سائپرس میں آپ خود آ رہے ہو، البتہ آپ خود نہیں آ رہے ہوتے، آپ کو لایا جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ لاتے ہیں ایجنٹ۔ میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ ایجنٹ مافیا کے خلاف ویڈیو نہ بنائی جائے، لیکن جو سچویشن بنی ہوئی ہے سائپرس کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اصل ریالٹی ہے کیا، کیوں آنا چاہیے اور کیوں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ایجنٹ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہو ایک کنسلٹنٹ کے پاس، کنسلٹنٹ سے کہتے ہیں میں نے باہر جانا، وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ جی آپ کا فلانی جگہ سے ریفیوزل ہے، ڈھمکانی جگہ سے ریفیوزل ہے، آپ نا سائپرس اپلائی کر لیں۔ جی سائپرس سب سے بہترین ہے، دنیا میں اس سے اچھا ملک ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلو جی۔ تو کیا ہوتا ہے، سین کیا ہے؟ اصل میں بھائی ان کی لگی ہوئی ہے وہاں پہ کمیشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جب 4,000 پے کرتے ہو تو 500 سے 800 یورو تو ان کا ہی ہوتا ہے بیچ میں کمیشن ہی۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہمیشہ آپ کو پریفر کریں گے جی سائپرس جاؤ، سائپرس جاؤ۔ اگر باقی یورپین کنٹری دیکھا جائے، جیسے لگزمبرگ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، ڈینمارک ہو گیا، ناروے، سویڈن، اور اس کے علاوہ اسٹونیا، اس طرح کی جتنے بھی کنٹریز ہیں نا، یہاں پہ کمیشنز ان کو نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے سسٹم میں اسٹریٹ فارورڈ رکھا ہوتا ہے کہ ہر بندہ خود اپلائی کر کے آ سکتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ ان کی دال نہیں گلتی۔ اب سائپرس میں کیا ہے کہ ان کی دال گل جاتی ہے، کیونکہ وہ یو کے کا دوسرا سمجھ لو پارٹ ہے۔ تو یو کے جیسے یو کے میں کمائیاں ہوتی ہیں، ویسے ہی سائپرس میں ہوتی ہیں۔ یو کے میں آج کل ذرا سختی ہو گئی ہے، تو اس چکر میں انہوں نے اب نیا راستہ ڈھونڈا ہوا ہے سائپرس، اور سب کو بھیج رہے ہوتے ہیں سائپرس چلے جاؤ، سائپرس چلے جاؤ۔ اگر آپ کے 10 ریفیوزل ہیں تو بھی ہاں ویزا لگ جاتا ہے، سارا کچھ ہے۔ اب دیکھو کن کو 2026 میں جانا چاہیے اور کن کو نہیں جانا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو کہیں سے ویزا نہیں مل رہا، کہیں سے بھی نہیں مل رہا، دین آپ سائپرس چلے جاؤ۔ اگر کسی کے پاس کوئی پہلی دفعہ ٹرائی کر رہا ہے اور اس کے مارکس جو ہیں 60% ہیں، 60% اگر آپ کے نمبر ہیں، اور اگر سی جی پی بھی تقریباً 60% کے ایکول ہے، تو آپ جو کبھی بھی سائپرس نہ جاؤ۔ آپ کوئی اچھا کنٹری دیکھو، یہاں پہ ہنگری ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، شینجن کے اندر ہے، ہنگری میں چلے جاؤ۔ اور اس کے علاوہ ایک دو اور کنٹری ہیں یہ جو آج کل ٹرینڈنگ میں بھی چل رہے ہیں، تو یہ ہنگری کے آس پاس والے ہیں، پولینڈ بھی میں بھی ہو جاتا ہے اسٹڈی ویزا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کے دیکھو خرچہ آپ کا 30 لاکھ وہاں پہ بھی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا دوست گیا ہے ہنگری، اس کا تقریباً 30 سے 32 لاکھ روپیہ خرچہ آیا، اور ایک میرا دوست گیا ہے سائپرس، اس کا بھی 30 لاکھ آیا۔ اب وہ نان شینجن میں بیٹھا ہے، وہ شینجن میں بیٹھا ہے، اور وہ کیا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں کنسلٹنٹ صاحب کہ جی سائپرس شینجن میں آنے والا ہے، جی ٹکٹ جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ وہ شینجن میں آ جائے اور آپ پیچھے رہ جاؤ، تو یہ نہ ہو آپ کو انٹر ہی نہ ہونے دے۔ تو بھائی جان ہمیں پورا سال گزار کے آئے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہے کہ شینجن میں وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہوتا ہم وہیں پہ بیٹھے رہتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے نا ایجنٹ اپنا چورن بیچنے کے لیے، کنسلٹنٹ اپنا چورن بیچنے کے لیے آپ کو دھیانے لگائی رکھتے ہیں۔ چلو یہ دھیانے لگی رکھو تے آئی جو، تو یار کوشش کرو، خود پہلے ریسرچ کرو، سمجھو۔ ہر کنٹری، میں پہلے بھی کہتا ہوں، ہر کنٹری ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو کہ آپ کے لیے سائپرس ورتھ اٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو آپ کے لیے سائپرس ورتھ اٹ نہ ہو اور آپ منہ اٹھاتے ہو اور چلے جاتے ہو، وہاں پہ جا کے پھر مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہو کہ جی ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہم پریشان ہیں، ہمیں اکاموڈیشن نہیں مل رہی، ہمیں فلانی نہیں چیز مل رہی، ڈمکانی نہیں مل رہی۔ بھائی پہلے ریسرچ تو کر لو جہاں پہ آپ جا رہے ہو کیا آپ کے لیے ورتھ اٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ورتھ اٹ ہے دین آپ جاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی اور آپشن دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں باقی جو کنٹریز ہیں ان کا ٹرائی کرتے، جو شینجن میں اور چھوٹے کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کریں آپ، تاکہ جو ہے آپ کو ویزا بھی مل جائے گا۔ ویزا ملتا ہے یار،
اپلائی کرنے سے ملتا ہے، اصل میں کنسلٹنٹ آپ کو اپلائی ہی نہیں کرواتا کیونکہ وہاں سے اس کو کمیشن ہی نہیں ملتی. تو اگر اس کو کمیشن نہیں ملے گی وہ آپ کا کیوں اپلائی کروائے گا؟ وہاں سے اس کو بچتے ہیں 3-3 لاکھ روپیہ وہ ایک بچے سے بچاتا ہے، اور یہاں پہ اس کو بچے گا 3,000 روپیہ. تو اس نے کہاں اپلائی کرانا؟ تو اس لیے جہاں پہ کنسلٹنٹ کو فائدہ ہوتا ہے اس نے ہمیشہ آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہوتا ہے. سائپرس یہ نہیں ہے کہ کنسیڈر نہ کرو، کرو لیکن اینڈ والا آپشن رکھو. پہلے پیورٹی میں آپ یو کے کا کر لو، دوسرے کنٹریز کر لو. ہاں، اب وہ لوگ جو فاؤنڈیشن پہ آتے ہیں اور سائپرس میں، ان کا بھائی مجھے بھی پتا ہے کیا موٹیو ہوتا ہے، کیا وہ کیوں آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ہی پتا ہے کیونکہ ہر بندہ سائپرس اس کو گیٹ وے کے لیے یوز کرتا ہے. آپ اگر گیٹ وے کے لیے یوز کر رہے ہو دین اوکے، ٹھیک ہے، کرو، آپ بہترین ہے. اور کیونکہ فاؤنڈیشن والوں کے لیے میں پریفر کروں گا کہ سائپرس جاؤ، کیونکہ فاؤنڈیشن میں وہ بندہ جاتا ہے جس کا نہ اسٹڈی سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جس کا، وہ بندہ فاؤنڈیشن پہ جاتا ہے. جو ڈگری میں جاتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھدار بچے ہوتے ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ آپ ریسرچ کر لیا کرو. گوگل آپ کے پاس ہے، چیٹ جی پی ٹی آپ کے پاس ہے، تھوڑی سی یوٹیوب آپ کے پاس ہے. آپ ریسرچ کرو کہ شینجن کے کون کون سے کنٹریز جو ہے اسٹڈی بیس پہ آپ کو پریفر کر رہے ہیں اور کیا کیا آفر کر رہے ہیں. یہ چیزیں آپ چیک کرو. یار سویڈن دوست آتے ہیں، فن لینڈ آتے ہیں لوگ، یہاں پہ بھی 30-30 لاکھ لگا کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی. تو آپ بھی، بنگلہ دیش والے بھی، انڈیا والے بھی کوشش کیا کرو کہ یار کوئی آپ بھی کنسلٹنٹ کے چکروں میں آ کے اپنے پیسے نہ ضائع کیا کرو. کیونکہ میری ویڈیوز پاکستان کے بعد سب سے زیادہ انڈیا میں دیکھی جاتی ہے. تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ، مجھے پتا جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ سیم ٹو سیم انڈیا میں بھی ہے. تو آپ کوشش کرو کہ آپ ریسرچ خود کرو. آپ پہلے چیک کرو کہ آپ کے لیے آیا ورتھڈ ہے بھی یا نہیں ہے. 2026 کے اندر سائپرس کہاں پہ آپ کو ویری کر رہا ہے، مطلب کہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہو. اگر تو آپ کا موٹیو ہے کہ یار 2-4 سال باہر لگانے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے واپس اپنے ہوم کنٹری چلے جانا ہے، پھر آپ سائپرس چلے جاؤ. پھر آپ اچھے پیسے بنا لو گے اور آپ وہاں پہ سیٹل بھی ہو جاؤ گے. 2-4 سال پیسے کماؤ اور واپس چلے جاؤ ڈگری پوری کر کے. اب وہ لوگ جن کو صرف موٹیو یہ ہے کہ ہم نے یورپ آنا ہے، یورپ آگے پیپر لینے ہیں، تو وہ بندے جن کے 60% مارکس ہوں گے یا سی جی پی 60% کے اکول ہوگا، تو وہ جو ہے نا یہ جو شینجن کنٹری ہے نا ان کو پریفر کریں گے. ٹھیک ہے، شینجن کنٹری میں آپ لوگوں نے جانا. اور وہ لوگ جن کو فاؤنڈیشن میں ہی جاتے ہیں، جن کے 50% کے آس پاس مارکس ہوتے ہیں اور پڑھائی میں کوئی لگاؤ کوئی نہیں، صرف ان کا گیٹ وے ہے، تو وہ سائپرس جائیں. سائپرس سے پھر آگے ادھر شینجن کنٹری کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ آ سکتے ہو. اب سائپرس سے یہاں پہ بھی آنے کے آپ کے پیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو پوری میری ایک سیریز ہے کہ میں سائپرس سے اسپین کیسے آیا ہوں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. باقی وہاں سے لیگل وے سے کیسے آنا وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی ان لوگوں کے لیے کہ یار کوشش کرو کہ آپ لوگ نا کوئی اچھی جگہ جاؤ. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ اٹھایا اور سائپرس چلے گئے، وہاں جا کے پھر آپ سال بعد سوچ رہے ہوتے ہو ان کو فیس دیں گے، یہاں سے ڈینکی لگائیں. ٹھیک ہے، آپ پہلے وہاں سے اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اگر آپ نے یہی روٹ استعمال کرنا ہے، سال بھی ویسٹ کرنا ہے، تو پھر اور بھی بڑے وے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے بھی بندہ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے صرف اس کو سمجھ لو کہ گیٹ وے کے لیے یوز کرنا، تو پھر بیسٹ ہے. اور ان کے لیے جو فاؤنڈیشن والے ہیں، ڈگری والوں کو میں کہوں گا کہ ہمیشہ جو ہے نا آپ پڑھے لکھے بچے ہوتے ہو تو اچھی کنٹری کو کنسیڈر کریں. وہ کون کون سی ہے تو اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو میں 5 کنٹریز بتا دیتا ہوں جس میں آپ کو آنا چاہیے. نمبر 1 پہ آپ کنسیڈر کریں ہنگری کو. وہاں پہ تقریباً اینول فیس جو ہے نا 2500 لے کے 4000 یورو کے درمیان ہوتی ہے. اس کے بعد آپ پولینڈ کو دیکھ لیں. پولینڈ میں تقریباً 2000 سے لے کے 3500 کے درمیان فیسز ہوتی ہیں اینولی. ٹھیک ہے، یونیورسٹیز کی. پولینڈ کے بعد آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں لیٹویا کو. لیٹویا میں بھی تقریباً 2000 سے 3500 کے درمیان ہی فیسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جرمنی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. جرمنی بہت اچھا آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بی بی اے کیا ہوتا ہے، یا مطلب ان کی کو ماسٹر کے پروگرام میں آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت جرمنی بیسٹ ہے. یہاں پہ صرف بلاک اکاؤنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ جرمنی
سب سے بہترین آپشن ہے. اگر آپ کا اچھا سکور ہے, اچھے چیزیں ہیں, تو یہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ سارے کنٹریز. تو ان میں اچھے آپشن, ان کے علاوہ بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہو, یہ نہیں کہ یہی. تو آپ جو ہے نا, ہاں اب اسپین, اٹلی اور یونان, یہاں پہ اسٹڈی بیس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں لیکن کم آتے ہیں. تو آپ جو میں نے آپ کو پہلے آپشن بتایا آپ ان کو ٹرائی کریں تاکہ آپ وہاں پہ آ سکیں. اور یہ لیٹویا کے ساتھ بھی 1-2 کنٹریز ہیں, تو وہ بھی آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. وہاں پہ بھی آپ جاؤ گے تو آپ کو اچھا مل جائے گا اسکوپ. وہاں پہ بھی آ جاتے ہو, آپ اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہو نہیں کرتے وہ آپ کی چوائس ہے. وہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ڈنکی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ سائپرس جاتے ہو, سائپرس پھر آپ جا کے پہنچ کے آپ وہاں پہ 5-6 ہزار یورو لگا کے آ رہے ہو, 6-7 ہزار یورو بلکہ لگا کے آ رہے ہو. پھر وہاں سے پھر دوبارہ سے 5-6 ہزار یورو لگا کے پھر آپ آگے ڈنکیاں لگا رہے ہو. تو یار کوشش کرو کہ پہلے ہی کوئی اچھا آپشن دیکھ لو تاکہ جو ہے نا آپ کو پریشانی نہ دیکھنی پڑے. وہاں پہ جو بھی مل جائے گی سائپرس میں سب کچھ ہو جائے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ پھر آپ یہ سوچو کہ یار یہاں کب تک رہیں. دبئی والا صاحب ہے کہ کمائی جو ٹھیک ہے, جب آپ کا ویزا ختم آپ واپس. لیکن آپ کو اگر شینجن میں آنا ہے, شینجن کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دفعہ آپ انٹر ہو گئے ہو پھر آپ کی لائف بن جاتی ہے. تھوڑا سا اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے اسٹارٹنگ کے 1-2 سال, اس کے بعد آپ کی لائف بہت بہترین ہو جاتی ہے. تو کوشش آپ یہ کرو کہ بھائی سائپرس کو بجائے جو ہے نا آپ ان کنٹریز کو چوز کریں جو میں نے آپ کو بتایا, پولینڈ, ہنگری, لیٹویا, جرمنی. اور فرانس میں بھی لوگ آتے ہیں, ایسا نہیں فرانس نہیں آتے, فرانس بھی آتے ہیں اسٹڈی بیس پہ. آپ تھوڑا ریسرچ تو کریں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی جہاں پہ میرے دوست وغیرہ آئے ہیں. سویڈن آتے ہیں, سویڈن, ڈینمارک, ان میں چلے جائیں. تو آپ لوگوں کو پھر بھی اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئے, کنسلٹنٹ کہاں سے, مین مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا خود ریسرچ کر نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی کنسلٹنٹ مل جائے جو ہمیں پراپر گائیڈ کرے. تو اس کے لیے آپ اپنے شہر کے اندر دیکھیں کہ کون سے لوگ جو ہے نا شینجن کا کر رہے ہیں. بہت سارے کنسلٹنٹ اچھے بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں میں کسی کو نہیں کروں گا کہ بھائی پروموٹ کے یہ اس کے پاس چلے جائیں, اس کے آپ ہی چوائس ہے. آپ اپنے سٹی کے اندر نکلیں, ٹھیک ہے. لاہور والے لاہور میں دیکھیں, گجرانوالہ والے گجرانوالہ میں, مطلب کراچی والے کراچی, اسلام آباد والے اسلام آباد کی. یار بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. اسٹڈی کنسلٹنٹ آپ سرچ کریں گے گوگل کے اوپر ان مائی سٹی, تو آپ کے جو سٹی میں ہوں گے وہ سب کی لسٹ آ جائے گی, سب کا جو ہے ریویو آ جائے گا. آپ وہاں پہ جائیں, ان سے بات چیت کریں, وہ آپ کو بتائیں گے اس کی کیا کیا پراپر ریکوائرمنٹ ہے. البتہ سارے کنٹری جو میں نے بتائے ان میں آئلٹس چاہیے ہوتی ہے تقریباً 5-5.5 بینڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور فیسز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کتنی ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ چیپ آپشن ہے, آپ ان کو کنسیڈر کریں بنسبت اس کے سائپرس کے. ہاں وہ لوگ جن کا مطلب سی جی پی کم ہے اور گیپ اسٹڈی گیپ ہے اور اس کے علاوہ ان کا ویزا ریجیکشن ہے, وہ لوگ جو ہے نا سائپرس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. البتہ باقی جو فریش ہیں, نیو ہیں, ابھی انہوں نے گریجویٹ کیا ہے یا بیچلر کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے, وہ جو ہے نا جو میں نے آپشن بتائے ہیں شینجن کے ان کو کنسیڈر کریں. تو باقی اس کی سائپرس کے موجودہ حالات تو واقعات کیا چل رہے ہیں یہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا. اور آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں اس کو بھی کلیئر کر سکوں. آنے والی ویڈیوز ہماری بہت امپورٹنٹس ہوں گی, سائپرس کے حوالے سے بھی ہوں گی, اسپین کے حوالے سے بھی ہوں گی, تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے اور یہ ایجنٹ مافیا سے بچایا جائے. میں پہلے چاہتا تھا کہ اس پہ ویڈیوز نہ بنائی جائے, لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ مطلب 4,000 فیس ہوتی ہے اور 6-6 ہزار یورو سے لے رہے ہوتے ہیں یہ کنسلٹنٹ. بس کیا ہے کہ کیا میں بولوں, ہر بندہ اپنی دیہڑی لگا رہا ہے اور ان سے کہتے ہیں جی ہم صرف آپ سے 50,000 کمیشن چارج کر رہے ہیں, جسٹ 15,000. اور بندہ پوچھے جو 3 لاکھ وہاں سے لے رہے ہو وہ کہاں پہ جائے گا. پاکستانی 3 لاکھ جو وہاں سے لے رہے ہو, 1,000 یورو آپ نکال رہے ہو, وہ کہاں پہ جائے گا. تو اس کو نہیں یہ گنتے. تو باقی چلیں, خیر آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اور بھی بہت ساری راز کی باتیں بتائیں گے سائپرس کے حوالے سے. تو لائک, فالو, سبسکرائب سب کر لیں.
تو انسٹاگرام پہ مست فالو کریں تاکہ آپ کو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو بھی کوئی مسئلہ مسائل اور ڈسکشن ہو سکے. تو ابھی دیں اجازت, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. جاتے جاتے لائک سبسکرائب فالو مست ہے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.